آگے بڑھتے ہیں، ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں، اور یہ خبر ہے شام سے متعلق کہ شام کے اندر پچھلے 12 سالوں سے جو جنگ چل رہی ہے اس میں 15 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد ہے جو شام چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور پچھلے 12 سالوں سے مسلسل شامی جو لوگ ہیں وہ جنگی حالات کے اندر ہیں اور انہیں کسی پل بھی سکون میسر نہیں آتا۔ اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے شام کی عوام پر دوبارہ سے بمباری ہو رہی ہے، اور ادلب اور حلب کے اندر وہاں کی عوام کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 1000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پچھلے ایک ماہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں ان دو بڑے شہروں میں، اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر شام کے اندر ادلب اور حلب کے اندر تقریباً 30 سے زائد لوگوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بمباری کس نے کی ہے؟ بمباری میں کہا جا رہا ہے کہ شامی جو فورسز ہے اس نے وہاں بمباری کی ہے، اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شامی فوج جو بمباری کر رہی ہے اس میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے جو انتہائی مہلک قسم کے ہیں، اور اس سے پہلے بھی رپورٹس یہ سامنے آ چکی ہیں کہ عالمی طاقتوں نے جو خوفناک مہلک ہتھیار تھے ان کو تجرباتی طور پر شام کے اندر شام کی عوام پر استعمال کیا، اور شام کی عوام کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے تجربے کیے، اور پھر وہ ہتھیار دنیا کے اندر مزید تیار ہوئے، اور وہ پھر اب اس وقت دنیا کو بیچے جا رہے ہیں۔ اور رپورٹس تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر جو بشار الاسد کے سب سے بڑے اتحادی تھے ایران اور حزب اللہ، وہ بھی شام کو چھوڑ رہے ہیں، اور حزب اللہ نے شام سے اپنے جنگجو واپس بلانا شروع کر دیے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد کی پشت پر اگر ایران اور حزب اللہ نہ کھڑے ہوتے تو بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن ایران اور حزب اللہ نے نہ صرف بشار الاسد کی مدد کی بلکہ ایران اور حزب اللہ نے پس پردہ اسرائیل اور امریکہ اور اس کے علاوہ جو رشیا ہے اس کی بھی مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے اندر میدان خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسرائیل اور رشیا جو ہے اب شام کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں اور وہاں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شامی مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کا آخر کب محاسبہ کیا جائے گا اور انہیں کب عبرتناک سزا دی جائے گی؟